لله الذي لم يتخذ ولدا سبحان اللہ. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك سبحان اللہ. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحان اللہ. فسبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سبحان اللہ. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان اللہ. وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان اللہ. سيد الخلائق والبشر أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا سبحان اللہ. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في مقام آخر لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد رضا النفس. فرصتیں کہاں باقی، فرصتیں کہاں باقی دل کی بات کہنے کی. ہم بھی چل چلاؤ میں تم بھی چل چلاؤ. اور صبح اپنا اپنا ہے جام اپنا اپنا کیے جاؤ میں خار و کام اپنا اپنا. معزز محترم سامعین کرام، تھکے ہارے ترٹے ہوئے سامعین، جیڑے ویلے کہیں گال دی سمجھن دی تہاڈے وچ استطاعت نہیں رہندی اون ویلے میں کو آدن تو گال کر. جاگ دے بیٹھو اے کتی ہیں دیکھ ہاں زندہ باد، سب زندہ باد، پیش کی زندہ باد، 20 سالہ میں پیش کی زندہ باد. گال سون چا ادھر نعرے تھوڑے جے نا دل کی جیب تک میں. بات یہ ہے، ہمیشہ عرض کرتا ہوں، منت کرتا ہوں پر نہیں مانتے. بات سنو، یہ جی محبت اپنے کول چلا، میں کو نہیں چاہیے محبت. محبت ہوندی ہے پھل، تو چاہیے ودے کنڈے. محبت خوشبو ہوندی ہے، تو مرے نے چکاٹ.
دینی اجتماعات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علماء تشریف لائیں، عقلاء تشریف لائیں، فہیم و ذکی لوگ جو دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ پاک نے یہ دین انسان کو جو زندگی دی ہے اس کو ہمہ جہت کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ضابطہ حیات کے طور پر، اصولی بات، قانونی بات، روزمرہ کی دن رات کے تجربے اور مشاہدے کی بات کہ جو چیز جس کام کے لیے ہو اس کو اس کام میں لایا جائے گا تو فائدہ ہوگا، ورنہ اس کی تعریف، قصائد، فضائل، مناقب، محامد سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کو ٹھنڈا میٹھا شربت دے دیا جائے، آپ پئیں گے، مزہ بھی اٹھائیں گے، فائدہ بھی اٹھائیں گے، جو اس شربت کے خواص ہوں گے وہ آپ کو پہنچ جائیں گے، خود بخود بتانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن شربت آپ کو نہ پلایا جائے، آپ کے سامنے شربت بنانے کی ترکیب، اس کے خواص، اس کے اجزاء، اس کے فوائد بیان کر دیے جائیں، اس بیان میں طویل گفتگو ہو، آپ کو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا، آپ فوت ہو سکتے ہیں، وفات پا سکتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وقت بہت مختصر، اور وہ جیسے کسی نے کہا کہ اس شرح میں نہیں قیام بہت، اس شرح میں نہیں قیام بہت، زندگی مختصر ہے کام بہت۔ دو آیات مبارکہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کا صحیح معنی، مفہوم، ترجمہ بیان کرنے، سمجھنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ پہلی آیت مبارکہ ہے وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ۔ اللہ پاک اپنے عطا کردہ اس دین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تیرے پالنے والے رب نے اس میں سچائی اور عدل کی تمام باتیں پوری کر دی ہیں، اور ان کا پورا ہونا اس شکل میں ہے کہ اس میں کبھی بھی کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہ ہوگی، نہ کوئی تبدیل کر سکے گا۔ اللہ کا ایک قانون ہے جو روز ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ جب تک کوئی چیز انسانوں کے لیے نفع بخش رہتی ہے وہ باقی رہتی ہے، جب وہ نفع دینے کے قابل نہیں رہتی اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب سے قدیم ترین مذہب ہندو مذہب ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے سے کسی ہندو کو، ان کے پنڈت کو، مذہبی پیشوا کو، رہبر کو، ان کے مذہب کے عالم کو، جو بھی ہے، سادھو ہے، سنت ہے، فقیر ہے، پنڈت ہے، کچھ بھی ہے، آپ اس کے پاس جائیں، آپ اس سے کہیے کہ میں ہندو مت کا، ہندو مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے مذہب کی اصل صحیح کتاب مجھے دیجیے۔ قیامت آ سکتی ہے، کوئی ہندو آپ کو اپنے مذہب کی کتاب یہ کہہ کے نہیں دے سکتا کہ یہ وہی کتاب ہے جو اس زمانے والی ہے جب یہ نازل ہوئی تھی، یا اسی زبان میں ہے، اور یہ بھی کہہ کے نہیں دے سکتا کہ انسانی زندگی کے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ جس زبان میں وہ کتاب نازل ہوئی وہ زبان مر چکی، ایک وید نہیں، آپ کو سینکڑوں ویدیں ملیں گے، ان کے جتنے ہندوؤں کے طبقات ہیں اتنی ویدیں ہیں، کوئی وید اپنی اصلی زبان میں نہیں، کوئی کسی کی مذہبی کتاب اصلی زبان میں نہیں۔ ہندوؤں کا ایک فرقہ ہے، ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے دھمپد۔ وہ کس زبان میں تھی؟ دھمپد کتاب کی زبان پالی تھی۔ پالی زبان کا آج دنیا میں وجود ہی کہیں نہیں۔ زبان مر گئی، کتاب مر گئی۔ کتاب زندہ ہے تو زبان زندہ ہے۔ کتاب زندہ ہے مطلب پڑھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ نہ وہ پڑھی جاتی ہے نہ وہ سمجھی جاتی ہے، وہ مر گئی، زبان مر گئی۔ ہندوؤں کی ایک اور فرقے کی کتاب ہے انگا۔ انگا، گاف ہے گا، اس کی زبان تھی پراکرت۔ آج دنیا میں پراکرت زبان نہ کہیں لکھی جاتی ہے، نہ بولی جاتی ہے، نہ پڑھی جاتی ہے، نہ سمجھی جاتی ہے۔
وہ زبان مر گئی، کتاب مر گئی، کتاب مر گئی، زبان مر گئی۔ یہ سب کتابیں آسمانی ہو سکتی ہیں، ہمیں اس پر بحث نہیں ہے، اپنے زمانے کے لیے تھی، آج ان کی اصلی حالت باقی نہیں۔ قرآن نے جن کتابوں کی زبان یا جن کتابوں کا نام زندہ رکھا ہے وہ تورات، زبور اور انجیل، صحیفہ ابراہیم۔ تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی، لفظ تورات خود عبرانی کا لفظ ہے جس کا معنی قانون، شریعت ہے، لیکن تورات کی زبان عبرانی تھی، وہ آج کہیں نہیں۔ اگر اسرائیل میں عبرانی کہیں بولی جاتی ہے تو وہ عبرانی نہیں ہے جس زبان میں، جس عبرانی میں تورات نازل ہوئی۔ اس عبرانی میں اور آج کی عبرانی میں زمین آسمان کا فرق۔ جب وہ زبان ہی نہیں تو اس میں اترنے والی کتاب کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ اسی طریقے سے انجیل اور اس سے پہلے زبور، زبور کی زبان ہے سریانی، سریانی زبان مر گئی، کتاب بھی اوجھل ہو گئی۔ انجیل کہتے ہیں علماء اور محققین کہ یہ نازل آرامی زبان میں ہوئی، لکھی یونانی زبان میں گئی، دونوں زبانیں مر گئی۔ صحیفہ ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والا صحیفہ، یہ کلدانی زبان میں تھا، کلدانی زبان کا وجود ہی آج دنیا میں نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا، سائدین کے پاس، ستارہ پرستوں کے پاس، وہ بابلی زبان میں تھا۔ بابلی زبان مر گئی، کتاب بھی گم ہو گئی۔ اسی طریقے سے آتش پرستوں کی ایک کتاب تھی، کیا نام تھا اس کا؟ اس کو پایند بھی کہتے ہیں، پایند زبان کو بھی کہتے ہیں، ان کے مذہبی صحیفے کو بھی کہتے ہیں۔ آج پایند کہیں نہیں، نہ لکھی جاتی ہے، نہ بولی جاتی ہے، نہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس زبان میں جو کچھ تھا ہدایت نامہ وہ سب ختم۔ وید، دھمپد، انگا، تورات، زبور، انجیل، صحیفہ ابراہیمی، پاین اور سائدین کا صحیفہ، 9 کتابیں، اور بھی بہت سی دنیا میں معروف ہیں، کہتے رہے۔ کوئی کتاب نہ اپنی زبان میں ہے نہ اصلی حالت میں۔ ساتھ ساتھ وقت کی کمی کے پیش نظر بات جلدی ختم کروں۔ کہنا میں بہت کچھ چاہتا تھا، جب سے مولانا کا مجھے پیغام ملا کہ تم نے آنا ہے، فلاں تاریخ ہماری طے ہوئی ہے۔ میری ایک عادت ہے کہ میں کسی موضوع پر تیاری کے بغیر گفتگو نہیں کرتا۔ جس موضوع پر میں اب گفتگو کر رہا ہوں، میرے رفیق سفر 6 کتابیں ہیں اس وقت بھی، لیکن وقت مجھے وہ دیا ہے کہ میں اس میں اپنے اس مضمون میں سے بیڑے کی چٹکی کے برابر نسوار کی چونڈی بھی پیش نہیں کر سکتا۔ میرا ذہن وہ نہیں ہے جو عام حضرات کا ہے، میں اور سوچ کا آدمی ہوں بالکل، اور میں اس پر مطمئن ہوں، شرح صدر ہے مجھے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کسی بھی مذہب کے آدمی سے یہ کہیں کہ اپنی کتاب اصل حالت میں جس زبان میں وہ نازل ہوئی تھی ہمیں دیجیے، اور ہمارے تمام مسائل کا حل اس میں ہونا چاہیے۔ قیامت آ سکتی ہے کسی مذہب کا حامل آدمی اس دعوے کے ساتھ کہ جس زبان میں یہ نازل ہوئی تھی اسی میں ہے، اور انسانی زندگی کے تمام اعتقادی، عباداتی، معاملاتی، اخلاقی، سماجی، معاشرتی، تہذیب، تمدن، ثقافت، کلچر، سیاسیات، اجتماعیات، نکاح، طلاق، ترکہ، جائیداد، میراث، چھوٹے بڑے، عورت مرد، سب کے حقوق اس میں محفوظ ہیں، سب کے قوانین ہیں۔ سورج سیاہ ہو سکتا ہے، دنیا کا کسی مذہب کا آدمی اس دعوے کے ساتھ اپنے مذہب کی کتاب ہمیں نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، یہودی ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی پوری سیرت چاہیے۔ ہم اپنے اس ہمارا پیغمبر بھی ہے، تم تو اس کو مانتے، ہمارے مولا کو نہیں مانتے، پیغمبر کو نہیں مانتے، آقا کو نہیں مانتے، چلو ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی مکمل سیرت لاتے ہیں۔
چیلنج ہے، جاؤ میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر یہاں کوئی ان کا نمائندہ وہ کہو ان سے، اسرائیلیوں سے کہو، دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے یہودی ان کے ایجنٹوں دلالوں، ان کو کہو کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی مکمل سی سیرت ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک بتاؤ۔ عیسائیوں تم بڑے ٹاپتے پھرتے ہو، بڑے پھدکتے ہو، بڑے اچھلتے کودتے ہو، سرکس کے بندروں کی طرح تم کلابازیاں کھاتے ہو، جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی پاک مطہر زندگی جب تک وہ اس دنیا میں رہے میں مکمل لا کر دو۔ نہیں لا کر دے سکتا۔ اس آسمان کی چھت کے نیچے، اس کرۂ ارضی پر، بلندیوں پستیوں، تریوں خشکیوں، شہروں دیہاتوں، قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر، گھر گھر، الماریوں میں، درازوں میں، تاختوں میں، پوری کائنات کو کھنگال مارو، صرف قرآن ایک کتاب ہے کہ پہلے دن جس زبان میں، جن حرفوں میں، لفظوں میں، جس ترتیب سے نازل ہوئی تھی، سارے 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی کامل اکمل حرفاً لفظاً معناً قانوناً پوری تمام جزیات و تفصیلات کے ساتھ کامل اکمل موجود ہے۔ کسی مائی کے نام میں جرأت ہے کہ اس کا حقیقی ہونے کا انکار کر کے دکھائے، ہے کسی میں جرأت تو آئے۔ اللہ نے جن حرفوں لفظوں سے کلام فرمایا، لوح محفوظ میں جن حرفوں لفظوں سے محفوظ، جبرائیل جو حرف لفظ لے کر آئے، محمد کریم علیہ السلام جو حرف لفظ سماعت فرمائے، جیسے سینہ مبارک میں حرف لفظ جمع ہوئے، جیسے زبان صدق لسان سے صحابہ نے سنے، آج دنیا کے کسی کونے میں اس قرآن کو کوئی جہاں سے کھولے تو یہ فخر، یہ سعادت اسی کو نصیب ہے کہ وہ اس یقین کے ساتھ وہاں سے پڑھے گا کہ میرے اللہ نے یوں ہی کلام فرمایا، لوح محفوظ میں ایسے ہی ہے، حضور نے یوں ہی پڑھا، صحابہ نے یوں ہی پڑھا جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہاں صرف ایک سوال ہے، انجیل باقی نہیں، تورات باقی نہیں، زبور باقی نہیں، کیوں باقی نہیں؟ اس لیے باقی نہیں کہ وہ آج کے دور کے انسان کے لیے ضابطہ حیات نہیں ہے، وہ اس زمانے کے لیے وہی کامل اکمل صحیح سچا ہدایت نامہ تھا۔ اللہ نے اس کو دائمی کتاب بنا کر نہیں بھیجا، اس کے اندر اس زمانے کے انسانوں کے لیے فلاح، نجات، کامیابی دنیا اور عقبہ کی انہی ہدایات میں تھی۔ میرا آپ کا یہ کپڑا پرانا ہو گیا، جب جسم کی حفاظت کے قابل نہیں رہتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ٹانکے سے بھی نہیں ٹھہر سکتا، بوسیدہ ہو جاتا تو میں اس کو اتار کر دوسرا کپڑے کا جوڑا نیا پہن لیتے ہیں۔ وہ کتابیں اپنے زمانے کے لیے تھیں، جب وہ کتابیں آج کل کے دور کے حالات و مسائل کو حل کرنے کے لیے بھیجی ہی نہیں گئی، کسی کتاب کو یہ کہہ کر نہیں بھیجا گیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں دعویٰ کیا گیا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ ایسے بدبخت و نامراد ہے، میرے نبی کی موجودگی میں اس کے زندہ ہوتے ہوئے اس میں ترمیم و اضافہ کریں گے، اس میں شکوک و شبہات والی باتیں شامل کریں گے۔ یہ ان کی بدبختی ہے، خدا نے ان کو صحیح کامل اکمل اس زمانے کا ہدایت نامہ عطا فرمایا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے 5 پڑھنے والے کے لیے پرائمری کا نصاب مکمل دے دیا گیا، وہ نصاب ایم اے والے کے لیے نہیں، جیسے قرآن پڑھنے والے کے لیے اس کو الفاظ کے مخارج، ادائیگی، اس کو شا سین صاد کا مخرج بتا دیا کہ یہ قاعدہ پڑھنے کے لیے یہی قانون ضروری تھا۔ تو جب آگے چلے گا تو اگلی کتابوں کا قانون چلے گا، اس سے آگے چلے گا صرف و نحو آئے گا، پھر اصول آئیں گے، پھر قوانین آئیں گے، اس طریقے سے چلتا جائے گا۔ جب تکملہ ہو جائے گا تو اب اس تکملہ جس نے کرنا ہے اس کے لیے پرائمری کی کتابوں کی ضرورت نہیں، پرائمری کی پرائمری کے لیے تھی، مڈل کی مڈل کے لیے تھی، میٹرک کی میٹرک کے لیے تھی، بی اے کی بی اے کے لیے، ایم اے کی ایم اے کے لیے۔
سوال صرف اتنا ہے، پھر اس کو سوچو، بدھ الذین یحمقون الصالحات، تم ہو بدھ الذین یحمقون الصالحات، جو کتاب اللہ نے زندوں کے لیے بھیجی تم نے مردوں کے لیے رکھ چھوڑی۔ احکامات و ہدایات کی مردوں کی ضرورت نہیں ہے، زندوں کو ضرورت ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، حلال حرام کی پہچان اور شناخت، پاک اور ناپاک، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ زندوں کے لیے ہے۔ تو جب تک زندوں نے اس زندہ کتاب کو اپنے ساتھ رکھا تو اس زندہ کتاب نے ان کو آسمان کی بلندیوں پر کھڑا کر، تم زندہ نے اس زندہ رکھنے والی کتاب کو مردوں کے لیے رکھ دیا، تم زندہ مردوں سے بدتر ہو گئے۔ جب 313 تھے اس زندہ کتاب کے ساتھی تو دنیا کی اپنے وقت کی زبردست قوتوں پر غالب تھے۔ آج کچھ علامے فہامے دلائی لامے الٹے سیدھے پاجامے ہمیں سبق یہ پڑھاتے ہیں، بیدار کے بودم پڑھی تے بختہ نو پھڑی، اکھوں امی تے نا نور بھری، کیاری دا نا غلام فاطمہ، کہ ہم ضعیف ہیں، ہمیں ضعیفی کے دور کا جہاں طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اونٹ کے کوہان کی بلندی پستی والی زبان بولنے والے، تیرے زبان کے اندر ماتر مرکیاں اور گراریاں میں سب جانتا ہوں، 10 موبائل تو خرید سکتا ہے، وہاں تو ضعیف نہیں ہے۔ ایئر کنڈیشن 60-70 لاکھ کی پچیروں تیرے پاس آ جائے تو ضعیف نہیں ہے۔ جب جہاد کے لیے جانا پڑے تو تیری 7 شلواریں بھرتی ہیں 1 گھنٹے کے اندر، تو ضعیف ہو جاتا ہے۔ وہاں تیری سوچ ضعیفی تجھ پر غالب آتی ہے۔ 70 صحابہ کو تو کہتا ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کی تو اس لیے نہیں کی کہ یزید نیک تھا، مجھے اس سے کوئی بات، نیک تھا تو نیکی اس کے ساتھ، برا تھا تو برا اس کے ساتھ، اللہ نے نہ مجھے اس کے بعد اس کی نیکی کا پوچھنا ہے نہ بدی کا، مجھ سے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، گالیاں نکالنے والے گالیاں نکالو، تم جانو وہ جانے خدا جانے۔ ہم تو اس بات کا جواب پوچھتے ہیں کہ 70 صحابہ کی بیعت کو تم نے ان کی ضعیفی قرار دیا، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماؤ گے؟ 70 صحابہ کو تم نے ضعیف قرار دیا، اور ان 70 میں سے ایک بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں، تو یہاں کیوں نہیں بولتے؟ کہو کہ غلط کیا، تیری ٹکا موچی کر دیں گے لوگ، میں خود جوتوں سے تیرا منہ توڑ دوں گا، تو یہ بات تو کہہ۔ اپنی ضعیفی حرام خوری، اپنی ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھ کر جان کو بچانے کے طریقے تو لشٹم پشٹم خوشبویات، عطوریات، استریات، کریزیات، چوریات، پٹریات، پجبنیات، اچکنیات، یہ سارا تمہارا کیا ہے؟ یہ ضعیفی ہے؟ شرم نہیں آتی تم کو؟ اپنے اکابرین اور اسلاف پر بیٹھ کر تم کیڑے نکالتے ہو کہ شاملی کے میدان میں انہوں نے جہاد کیا، جب ان کی غلطی تھی، پھر وہ مفرور ہو کر چھپتے چھپاتے گئے۔ پھر میری بات کا جواب دینے کا حوصلہ ہے؟ بتاؤ، اللہ نے محمد کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پر پوری کائنات کے تمام باطل مذاہب کا تختہ الٹ کے ایک دین حق کو غالب کرنے کی جب ڈیوٹی لگائی تو پیغمبر کے پاس کتنی قوت تھی؟ تنہا ایک آدمی، تنہا، نہ جتھا، نہ گروہ، نہ فوج، نہ لشکر، نہ اسلحہ، لاٹھی بھی نہیں ہاتھ میں، اور پیغمبر کھڑے ہو کر کہتا ہے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون انی رسول اللہ۔ پیغمبر بے خبر ہے اس بات سے کہ میرے اس کہنے کے بعد مجھ پر قیامت ٹوٹے گی؟ جانتا ہے پیغمبر کی گالیاں پڑیں گی، مجھے قتل کرنے کے ارادے کیے جائیں گے، مجھے محبت کی نگاہوں سے دیکھنے والے نفرت کے شعلوں سے مجھے دیکھیں گے۔ پیغمبر کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ پذیروں میں بیٹھ کر اسلام کی تبلیغ کرنے کا لطف اور ہے، اور زنجیریں پہن کر جیل میں جانا، یہاں تبلیغ کرنے کا مزہ کچھ اور ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری بھی گیا، محمود الحسن بھی گیا، قاسم نانوت بھی گیا، سید احمد شہید گیا،
جو چلتا یہاں تو خوشبو اس کی شیخ عمرے تک جاتی ہے. اتنا مہنگا عطر، 20 موبائل تیرے پاس ہے، 11 گھنٹے ایک موبائل پر تو گفتگو کرتے، وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ غازی عبدالرشید اچھا نہیں، تو بڑا اچھا ہے، تو مجھے گھوم ادھیکاری کوئی نہیں، گھوم ادھیکاری کوئی نہیں، تو کیا دسنا جھنڈ میں یہ کی تھی نا منہ ہے تو دکھا دے گی. اور غیرت پسند کھیل گئے اپنی جان پر، غیرت پسند کھیل گئے اپنی جان پر، مرتا ہے مرد آن پر نہ مرد نان پر. تیری جرأت کو سلام ہے، تیری شہادت کو سلام ہے، تکبیر. وہ میری بہن 1 کروڑ عطاء المؤمن اس کی جوتی پر قربان. مولوی عبداللہ شہید کی بیوی عبدالعزیز عبدالرشید کی ماں، وہ اللہ کے گھر میں شہید ہو رہی ہے، تو پجیروں میں بیٹھ کر ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر کہتا کہ یہ دور ضعیفی ہے. بڑھ مرنا مرادہ تے کو سرینا کون ہے پھوسل مڈی کو پد دینا من گندا پھوسل مڈی رشک دا مارے آیا نا مرادہ. تنہا پیغمبر مجھے جواب دو، کوئی پیغمبر پہلے اس نے لشکر اکٹھا کیا ہو پھر دین کی بات کے لیے مجھے بتاؤ، پہلے اس نے اسلحہ اکٹھا کیا ہو، پہلے اس نے کہیں خفیہ تنظیمیں بنائی ہوں، بتاؤ. پیغمبر تنہا جانتا ہے یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، ظالم ہیں، بے حمیت ہیں، بے غیرت ہیں، یہ اپنے خلاف کسی قسم کی بات سننا پسند نہیں کرتے. پیغمبر دھڑلے کے ساتھ، کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں، پورے یقین کے ساتھ کہ کامیابی میرے ہی قدم چومے گی، میں ہی غلبہ پا کے رہوں گا. اندھیرا کتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے، ایک سورج پورے عزم کے ساتھ نکلتا ہے، سب اندھیروں کو بھگا کر کائنات کو روشن کرتا ہے. دیکھو کیا پتا، دیکھو کیا پتا بودنا چبلا لوسی بھاڑ میں تڑنا. میں رنب دشاؤں، یاد رکھی رنب دشاؤں، خدا دی قسم ہے. ہوش کر زبان سنبھال، جبھی تراری شراری ساری نکل ویسی ہی ہمت تول آ جس مائیں بولے نا تم ہی بول دے زندہ لگے وجی تو میں کو کیوں دنا. تکبیر. امیر شریعت سید آل مومن شاہ بخاری، امیر شریعت سید آل مومن شاہ بخاری. قاسم نانوت بھی ضعیف ہے تو ان کو غلطی تھی. اچھا تیرے کو تو اسمان تو دکھی نام مرادہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ستھن کی رنڈ تے نے کیا ودا آدھی ہوش کر. قرآن دائمی ازلی ابدی، انہیں تمام حکم ازلی ابدی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ ابھی ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوا، ہوئے گا مضبوط تھی وے. کفر نال مقابلہ کرن نال ایمان مضبوط تھی سی. مار پوے، بھوک آوے، ترے لگے، تے کو نکاسی تھیوے، گھارا دے تیرے کو دور، تو گھارا دے کو دور، پانی تے کو نہ ملے، ٹکر تے کو نہ ملے، سلام کرن کوئی نہ آوے، جیڑا آوے ان کو مار پوے، بل ایمان پکا تھی دے. ایمیں کیویں تھی کیویں ایمان پکا تھی دے. صحابہ کے ضعیف تھے، ضعیف کی حالات کے احکامات اور ہیں، قوت کے احکامات اور ہیں. کھڑ کہ نہیں جلی نہیں ہے بوزاں کہ کو سمجھ آئیے قرآن دی ساری حکمت. اللہ کو پتہ کہنا ہے، اللہ جب نبی کو آدھے کو ہم کھڑا تھی، ساری دنیا کے کفر خود بیت اللہ دے وچ بے حیائی تے بدکاری تھی دی پئی ہے. او کافرین مسلمان کو دسو
میں جو ہوں تاکو آکھاں میں تو نبی چھائیں نہیں نا بل پتہ انہوں نے آکھا لے دو کو بھئی مان گھنو ٹھیک ہے ایک آدھ میں آکھو تو بڑے پجدی ہے کوئی سندہ ہے کوئی منیندہ ہے ایدہی میں آکھنا پوسی جو نبی شہید فرمائے کہ قیامت تھی ایک گونج اوے جاری سبحان اللہ ایوہ الناس ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ اے انسانوں اے یہودیوں عیسائیوں مشرکوں سناتن دھرمیوں آریہ سماجیوں جین متیوں بدھ متیوں آتش پرست مجوسیوں اے مکے دے مشرکوں بت پرستو ستارہ پرستو چاند پرستو سج پرستو پہاڑ پرستو زندہ پرستو مردہ پرستو جانور پرستو دریا پرستو اے پتھر پرستو پاتر پرستو ایوہ الناس ایک کنی دو کنی ساری کائنات دے کافرہ کو نبی نے پکڑ کے میں چجوڑا دیتے حدونا دیتے ایوہ الناس قولو کیا مانا تو سارے کافر اعلان کرو آج کیا کہ لا الہ جنہ کو اساں معبود منے نیا ہو ہے نہیں کوئی الا اللہ پہلے اپنے مننے خداوند دا انکار کرو اے برتن صاف کرو تو ہن میں محمد دے دسے اللہ دا اقرار کرو بننا کو آخنا اپنا خدا چھوڑو تو میڈا خدا منو ہے سوکی گا دے آج لوگ کبر کو نہیں چھڑے دے آج یہ پیر فسوڑی شاہ یہ لسوڑی شاہ یہ ڈیمبو شاہ یہ ناگ شاہ یہ ٹرپڑ شاہ اے پیر سید بھج دھرک شاہ سیک آنے پہن ویدہ پہن آنے پہن ویدہ پہن بچے دمائیاں دن یہ بندے دا پتر ہے یہ پاور لوم دا شٹا دے لوگ ہی کو چھوڑوں کو تیار نہیں صدیاں کو پیو ڈالے کروں بل گال فرماونا دے کون کہیں قبیلے دے سردار کوئی نہیں کوئی وڈے تاجر کوئی نہیں خاندان دے وچ بھی سربراہی کوئی نہیں جائیداد کوئی نہیں مال کوئی نہیں ترکہ کوئی نہیں سرداری کوئی نہیں حکومت کوئی نہیں کوئی دنیاوی وجاہت کوئی نہیں لیکن جرأت یہ ہے کہ زمین و آسمان دی کئی مخلوق کوئی طاقت کوئی نہیں ایوہ الناس بڑے تو بڑا امیر آدمی غریب دی غلطی تو ان کو آکھن تو ڈر دے یار سائیکل ہی میں کھڑا کی کھڑا اے ہون کار میں بھی لنگھا نہیں لینا ان کو جو میں زور داکھم تے انہیں بلدہ بجا پٹاخ دے بنے میرے منہ ان کو آدھے بھائی صاحب پیو کو یہ عزت نہ نہیں سدیں دے ہوں میرے اور ان کے بجے کو اندر رکھ ہوتے یہ نام آوارہ بلائیں جاہل جائے سائیکل کھڑا کی کرے میں ان کو آکے دے سائیکل کی تکڑ گئی بھائی داخل میں منہ تے ٹراڑ دے ارے لالا یہ سائیکل تے ٹھیک تے کھڑا دے ارے اچھا اچھا من شیشہ چڑھا کے مندے کھڑے سی ہاں تو ڈرے بیٹھا ہو سی بچوں گھر مان کے سب تو پہلے بی بی کو اشارہ کرے سی میں کو چل خانے چل میں کو بئی چتر گئے سائیکل ہٹوائے تو پھونکا میدہ نکلے ایران دا بادشاہ روم دا بادشاہ یمن دا بادشاہ مصر دا بادشاہ ہندوستان دا بادشاہ چین دا بادشاہ پوری دنیا دے عمراء رؤساء قبائلی سردار بڑھا جوان امیر غریب کالا گورا عورت مرد قریب بعید سب ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون انی رسول اللہ اے لوگوں اے انسانوں اے آدم صاحبوں اب دے سیدہ تجربہ او بندے دے او پترو اور جنہ کو تساں اج تائیں خدا منیا معبود منیا حاجت روا منیا مشکل کشا منیا
धी पुत्र देवन वाला मन्या, मौत हयात दा मालिक मन्या, राज़िक खालिक मन्या, आखो ओहनी कोई ना। वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, पहले उन्हां दा तागूत ते उनदे सरदारां दा इनकार कर, ए भांडा साफ कर, मैं लग लवेड़ च नहीं आंदा। मेरा सोना इन्ना को मजाई कर, वयु ज़क्कीहिम, मेरी आयतां पढ़दा वंज, सुनेदा वंज, ते इन्ना को पाक करेंदा वंज, शिरक को नू, बिदअत को नू, ज़िलालत को नू, हवस को नू, लालच को नू, तमा को नू, सरकशी को नू, बगावत को नू, ज़िना दी मोहब्बत, दुनिया दी मोहब्बत, पैसे दी मोहब्बत, हर मोहब्बत इन्ना दे जेल विचों कढ के मैं अल्लाह दी मोहब्बत को कायम कर, वयु ज़क्कीहिम। पर नबी आधे इत्थों गाल नहीं मुकेंदा, आधे इमें मनेसो तक कामयाब थी सो। कितनी फौज है नाल हैं मुकाबले विच। हाँ बल हुण तेरे फलसफे ते अमल करूं तो नबी कोई कम तो रोक दूं, तो नबी सही ये कम न करो, ये ज़ईफ़ी के हालात हैं, आप तन्हा हैं, देखिए आप क्या कर रहे हैं। उधर अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा है, उतैबा है, वलीद बिन हारिस है, आस बिन वाइल है, ये देखिए यमन का बादशाह काफिर, मिस्र का काफिर, रोम का काफिर, आप क्या कर रहे हैं। आप पहले कुव्वत बनाएं, ताकत बनाएं, इवें आखो ना। कहीं को कहीं है चमाट ठुकी है, कहीं को दीन दी गाल आखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मस्जिद हरम दे विच, बैतुल्लाह विच अबू जहल ने सीधा करम से रोक दिया। माअज़ल्लाह, ऐसी बकवास का लगा। आइंदा मैंने आपको लफ्ज़ मैं बैठा था, तुम आख्या मजदूर, आइंदा मैंने इस मस्जिद में आपको सीधा करते देखा तो सर काट दूंगा। दे ताकत हो वे हाथ बल इवें आखे, हाँ ताकत उन तिहाई जो ए आधा खड़े, कल्ला ठीक है आधा खड़े, ए ईमान दी ताकत, नबुव्वत दी ताकत, खुदा दी लाई हुई ड्यूटी की जिम्मेवारी को पूरा करन दा यकीन, ईमान और ताकत। नबी तेरी मेरी अधिकार काम नहीं करेंदा कि पत्ता है कामयाब थी सा के ना थी सा, नहीं, एक यकीन है उनको। मैं बिल्कुल ईमान लगा था अल्लाह पाक नबी को जेड़ा जिम्मेवारी दे देना उनदे च नबी कामयाब थी। वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अला-द्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। ये बशारत है लोगों को। ये दिखाए ओए समझा भी उरे हूं तो सामने से मैं तेरे सिरे च मरे था, मैं को न समझ दिते वे न जाग दे जो न सुते जो हुन सिर हलाइयां दे दे। ये खुद नहीं आया, मैंने भेजा है, मेरा रसूल है, मेरा भेजा बिल हुदा, ये हिदायत पर है, वह दीन हक, हक दीन हक सिर्फ इसी के पास है। और क्या कहा, इस दीन हक को क्या करो, लियुज़हिरहू अला-द्दीन कुल्ली, निहत्ते आदमी को पूरी दुनिया के बाकुव्वत बाजबरूत असला फौज लश्कर वालों के मुकाबले में फरमाया जा रहा है कि इस दीन हक को पूरी दुनिया पर गालिब करो। और आगे वलौ करिहल मुशरिकून, बेशक ये काफिरों मुशरिकों आपकी इस मेहनत से कितनी तकलीफ क्यों ना पहुंचे, आप परेशान ना हो, ये दीन हक है, गलबा आपको होगा, उनका कुढ़ना तकलीफ देना आपके गलबे को रोक नहीं सकेगा। नबी किताब बदस्त आता है, इल्म की कुव्वत से लड़ता है, और इल्म गालिब होता है, इल्म ताकतवर होता है। ज़ईफ़ी के हालात हैं, बंदो ज़ईफ़ा, ज़ईफ़ थी बेचारा आजिज़ थी वे तेरो टंबर रे कलंदर दी देग तले बल्ले सुनिया एक तो आपने लड़दा दिया, लड़ने को हरवे नहीं ना मुरादा, नहीं तो कुछ कर सकता, जुबान तो चुप करा, बंदे दा पुत्र बन, बंद मुसलमान आली बोली बोल, शक्ल मुसलमान आली बना के मिर्जाए आली बोली ना बोल। हाँ मिर्जाए आली बोली ना बोल,
میں جہاد نہیں کر سکتا کرن والے ویسے ہاتھ تے چاہوں اللہ سے نہ کامیابی عطا فرما، اللہ ہی نہ نصرت فرما، اللہ ہی نہ ضرورتاں پوری فرما۔ اے بدر والے ضعیف ہیں یا طاقتور ہیں؟ بس تو ہم یا تو یہ آ گیا یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیے یا ضعیف ہیں، ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں، سواری نہیں ہے، کھانے کی خوراک نہیں ہے، وہ 1100 ہے ان کے پاس 1100 تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بھادے ہیں، حربے ہیں، وہ تو ایک اونٹ روز ذبح کرتے ہیں، ساتھ ان کے وہ بھی ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے یا رسول اللہ ہم ضعیف ہیں۔ صحابہ تیری گچی کھوٹ کے تھی تو ابو جہل کے نال دفن کر دینے نا عمر گال تو تیرے سے مغلا کھانا لا ہو گیا تھا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تھے تم مسکین، عاجز، بے بس، بے زور، میری مدد نے تم کو کامیابی سے سرفراز فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائی تو کیا حالت تھی؟ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ کیا مدد کی تھی؟ این ویلے اے عمل ٹھیک نہ ہویا تو اللہ سے آکھ نہ سکتا سونا ہون نہ بل بسے تھا، اللہ سے انہیں تو کٹھیا بھی ہوں ویلے جرڑے فوجہ بوہے دے سامنے تلوارہ چھکے تے این اے نہیں کہ او ستے دن تو ہون بان بعد اللہ دا کی ہاں کمال، بلکہ ہاں کمال کمال تو اے ہے کہ دشمن پہرے دے کھڑو تے اکھی پٹی کھڑو تے ایویں او جی میں چھٹا کتا ہوندے جت ملن معاذ اللہ قتل کر رہے اللہ سی نے کہ تو لانگی چھوڑ ایویں لنگ جی میں پھلا وچوں سبا لنگ دی میں لنگے سا پر ایک کم تو کر یو بوک مٹی دا بھر تے ہوے ککریاں دی تے شاہت الوجوہ آ کے انہاں دیر سٹ تے پڑھدا ون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا ہائے ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ نبی نے بوک مٹی دا بھر کے ماریا تھا اللہ سے کیا تھے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، نہیں ماری یہ مٹی کی مٹھی تم نے مگر ماری ہم نے، مجھے اللہ نے ماری۔ کلا نبی لشکر جرار تیرا فرش وہی ضعیفیدہ، نہ ہتھیارے نہ نیزائے نہ تلوارے نہ لشکر نہ سپاہ، کلا نبی اللہ کے حکم پر چلنا ہے، وہ اکیلا چلائے اس کی مرضی، لشکر بھیج کر چلائے اس کی مرضی۔ بخمستی آلاف ودت 313 آئے ہوتا 5000 میں فرشتے بھی یہ نہ اللہ کے حکم کو مانا ہے، اپنی ذات کے مصلحتوں کو، اپنے مزاج اور اتباع کو دین مت بناؤ، لوگوں کو دین کی حکمت سمجھاؤ۔ نبی حکمت لے کر آیا ہے۔ ابو جندل کا قصہ ضعیفی نہیں ہے، حکمت ہے۔ وہ صلح حدیبیہ کی شرائط میں یہ تھا کہ آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا آئے گا تو آپ واپس کریں گے۔ یہ حکمت تھی، یہ حکمت تھی، بزدلی نہیں تھی، ضعیفی نہیں تھی۔ دوسرا، نبی علیہ السلام جنگ کرنے نہیں گئے تھے، نبی علیہ السلام عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے تھے، عباداتی عمل تھا۔ جہاد کرنے گئے ہوتے تو جہاد کر کے آتے، اور وہ عبادت بھی کچھ ظاہری واضح وہی نہیں تھی، خواب تھا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی ساتھ کریں گے، ہم آئے چلو۔ تو جب اللہ یہ کہتا ہے
کہ یہ خود نہیں بولتا، میں بلاتا ہوں تو بولتا ہے۔ تو کیا کسی وقت اللہ بلواتا ہے یا ہر وقت؟ نبی تو ہر وقت نبی ہے، سویا ہوا بھی نبی، جاگتا بھی نبی، میاں بیوی کی حیثیت سے بھی نبی، باپ کی حیثیت سے نبی، ہمسائے کی حیثیت سے نبی، رفیق سفر کی حیثیت سے نبی۔ نبی تو ہر وقت نبی ہے، ہر کام کا نبی ہے، ہر ایک کا نبی ہے، ہر جگہ نبی ہے۔ تو یہ صلح حدیبیہ یہ بھی اللہ کے حکم سے ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے قسم کھا کر کہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم کھا کر اللہ نے کہا، اور اس قسم میں بھی ایک بات کی طرف توجہ دلائی گی۔ ابھی مجھے ٹائم بتا دینا خدا کے لیے، پھر یہ کیا ٹائم تھا؟ نواں ٹائم دسائے، پرانا نہ دسائے۔ 4:30 ٹھیک ہے، صرف 15 منٹ نہ سی نہ 4:30 نہ گڈی نویں ٹائم تے لگے بھی سی، سب کو پرانے ٹائم تے نہیں رکھے سو جڑے پرانے ٹائم تے 5 بجے تے 6 بجے گڈی سمجھ سکے پہنچی سی۔ میں کہیں بیٹھا ہوں تھا، بہت چپ کر بہت ہاں۔ واپس آتا ہوں بات کی طرف۔ پوری دنیا میں ایک کتاب قرآن مجید 13 سال مکے کے شامل کرو نزول وحی کے تو 1442 بنتا، 1429 ہجری ہے، 13 سال وہ شامل کرو تو 1442 برس ہو گئے اس کتاب کو۔ دنیا میں کوئی کتاب 20 25 30 10 برس سے زیادہ اس نے اپنی صحیح حالت کو قائم نہیں رکھا۔ سوال صرف یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اس کی اصل حالت میں باقی کیوں رکھا، جبکہ قانون اللہ کا یہ ہر جگہ پر ہے کہ جو چیز جب تک انسانوں کو نفع دینے کے قابل ہوتی ہے وہ باقی رکھی جاتی ہے، جب وہ نفع دینے کے قابل نہیں رہتی ختم کر دی جاتی ہے۔ ایک کتاب ختم کی دوسری بھیج دی، دوسری ختم کی تیسری بھیج دی، تیسری ختم کی چوتھی بھیج دی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے 113 صحیفے اور کتاب ہدایت نامے نازل فرمائے، 114ویں کتاب قرآن ہے۔ اللہ نے 113 صحیفے سارے کے سارے قرآن میں شامل کر دیے، اسی لیے قرآن کی صورتیں 114۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک کتاب ایک وقت کے لیے تھی، وہ وقت پورا ہوا، اس کی جگہ دوسری کتاب کی ضرورت پڑی، دوسری نازل فرما دی، تیسری چوتھی جیسے جیسے ضرورت پڑتی تھی اللہ نازل فرماتا تھا۔ سوال یہ 1442 برس ہو گئے، یہ کتاب من وعن جیسی حالت میں تھی ویسی ہی موجود ہے۔ تو اس کے موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے خواص، جو اس کے فوائد، جو اس کی تاثیرات، جو اس میں نعمتیں، برکتیں، کامیابی کے جو اصول ہیں، جیسے نازل ہونے والوں پر تھی ویسی آج موجود ہے، ورنہ اس کو باقی رکھنے کی ضرورت کیا؟ پانی اسی لیے باقی ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیاس لگی تو یہی پانی پیا تھا تو پیاس بجھی۔ اگر آج کے انسان کی پیاس یہ پانی نہ بجھاتا تو اللہ کے لیے کسی اور مشروب کو پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ کیا اسی زمین پر آدم علیہ السلام کو نہیں بھیجا؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، یہی زمین تھی یا کوئی اور تھی؟ یہی تھی، تو ہم بھی اسی زمین پر ہیں۔ تو گویا آدم کے لیے یہ زمین رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، دیگر تمام سہولیات اور فوائد اور نفع مندی کے لیے یہی زمین تھی، تو ہمارے لیے یہی زمین وہ نفع دے دیے جو باقی ہے۔ اگر یہ نفع ہمیں پہنچانے کے قابل نہ رہتی، اللہ پاک ہمارے لیے کوئی اور مسکن بنا دیتا، خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ وجود، یہ نقشہ آدم علیہ السلام کا بھی ایسا ہی تھا کہ کوئی اور تھا؟ ایسی 2 آنکھیں یہاں پر، ایسے ہی ناک، نیچے کی طرف سوراخ، ایسے ہی 2 کان سننے والے، ایسے ہی 2 جبڑوں کے درمیان یہ زبان، ایسے ہی اندر کا نظام، دل، جگر، پھیپھڑا، معدہ، مثانہ، چلنے پھرنے کے ہاتھ پاؤں، ان کی انگلیاں، ان کا الٹ سیدھ، سب ایک جیسا، وہی نمونہ، وہی ڈیزائن، وہی تراش خراش،
وہی چلی آ رہی ہے، اس میں اللہ نے تبدیلی کی ہے۔ معاذ اللہ پہلا انسان کوئی 3 ٹانگوں والا تھا جو آج 2 کا کر دیا، پہلے انسان کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں 7 یا 4 تھی، ہماری 5 کر دی۔ نہیں، خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کے اندر جب آج تک کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، تو جس انسان کے ڈھانچے، جس کی شکل، جس کے ظاہر باطن کی سب چیزیں وہی، تو اس کے زمین پر رہنے کا قانون کیسے بدل جائے گا؟ اگر یہ ناقص ہوتا قرآن معاذ اللہ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہ تھی، تو رات زبور کو تبدیل کر کے اور کتاب بھیج دی، اس کی جگہ اور نازل فرما دیتے۔ تو قرآن کو جن خصوصیات کے ساتھ اللہ نے نازل فرمایا، اگر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ کتاب ہمہ قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہے، تو جیسی پاک تھی ویسی ہی آج پاک ہے، قیامت تک پاک رہے گی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، تیرے پالنے والے رب کی یہ وہ کتاب ہے جس میں عدل اور سچائی کی تمام باتیں مکمل کر دی گئی ہیں، اور وہ نہ تغیر و تبدل کی ان میں ضرورت ہے نہ کوئی لا سکتا۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، اس میں کوئی بات اپنی حد سے بڑھی ہوئی نہیں ہے، فضول نہیں ہے، کوئی یاوہ گوئی نہیں ہے، کوئی ڈینگ نہیں ہے، کوئی خالی خوبی دعویٰ نہیں ہے۔ تفصیلا لکل شیء، تمہارے بنیادی اصول و قوانین، حرام حلال کے معاملات کے سب کچھ اس میں کل چیزوں کا مکمل کامل اکمل بیان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، یہ ساری خصوصیات قرآن کی اللہ نے بیان فرمائیں، تو انہی خصوصیات کے ساتھ اس کو باقی رکھا ہے۔ تو پھر اس کتاب کے اثرات وہی ہیں جو صحابہ پر ہوئے تھے، سوائے ایک کے کہ ہم تم صحابی نہیں بن سکتے، لیکن اس کتاب پر عمل کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کتاب حکومت ہے، یہ تم اس پر عمل کرنے کے لیے میرے محمد کی اتباع کرو، میں رب محمد وعدہ کرتا ہوں میں کائنات کے تمام انسانوں پر تم کو غالب کرتا ہوں۔ اب کتاب باقی رکھی، رسول اللہ تو نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ صحابہ کے سامنے تو رسول اللہ موجود تھے، حکم سناتے تھے، عمل کرنے کا طریقہ بتا دیتے۔ جیسے اللہ نے اس کتاب کو محفوظ رکھا، ایسے ہی اس اللہ نے صرف ایک ذات ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے ساری زندگی جو کچھ کہا اور جو کچھ کیا وہ سب کچھ محفوظ کر دیا ہے، سب کچھ محفوظ کر دیا ہے، کہ میرے بندوں نے جب بھی جہاں بھی میرے احکامات پر عمل کرنا ہو، میرے محمد تو نہیں، ان کی سیرت زندہ ہے، اس پر عمل کر کے کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ ایک بات یہاں بہت کچھ میں ہے، مزید آگے نہیں، ایک بات اور، سارا قرآن پڑھ جاؤ، اللہ پاک نے اہل ایمان کے دشمنوں کے سارے حیلے حربے، ان کے اعمال، ان کی کیفیات سب کچھ بیان کر کے اہل ایمان کو ان کے چال، ان کے مکر و فریب، ان کے تزویر، ان کے حملہ سے بچانے کے لیے ان کو آگاہ کیا۔ آج دنیا کفر نے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کر رکھا، جو دنیا میں ہو رہا ہمیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ ہمیں 1,00,000 میں سے 5 آدمیوں کو بھی معلوم نہیں پورے طریقے سے۔ بالکل اتحاد ہماری ضرورت ہے، تھی ہر زمانے کی، آج تو خاص نہیں، امتم واحدہ۔ 3 صحابی جنگ تبوک میں نہیں گئے تو رسول اللہ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، نیت ان کی جہاد سے رکنے کی نہیں تھی، بس کچھ ایسی، یہ بھی آزمائش تھی، یہ بھی دین کی تکمیل کا حصہ تھا جو صحابہ کے ذریعے پورا کیا تھا۔ اس سے امت میں انتشار کا راستہ کھلتا ہے کہ نبی خود قیادت کر کے لشکر کو لے جا رہا، تم اس کے امتی ہو کر اس کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ بات یہ ہے کہ آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں اس کا بڑا طویل پس منظر ہے۔ کافروں نے اپنے آپ کو منظم کیا، یہ کئی 100 برسوں سے ان کی جد و جہد ہے، آج وہ آ کر اپنی کامیابی کی منزل پر پہنچ رہے ہیں، اللہ کرے وہ ناکام ہو جائیں۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ دشمن حملہ کرنا اور ہم ختم خواجگاں پڑھنے میں مصروف ہیں۔
یہ کبھی نہیں ہوگا. وہ ختم خاتمہ پڑھنے والے بھی رگڑے جائیں گے بالکل وہیں. وہ گھوڑا آگی اوٹا پکڑا, انہیں یہ نہیں پوچھنا تو ختم خاتمہ پڑھتا بیٹھا میں کیا بیٹا کرے نام ہے, اور رگڑیندہ لیڈ مریندہ وہ پہ جاندہ ہی دل بر جانے. ایک لفظ تو آپ سنتے ہوں گے نا, نیو ورلڈ آرڈر. یہ کیا ہے؟ یہ نیو ورلڈ آرڈر یہ ہے اس صدی جو گزر گئی ہے کہ 1999 تک روس اور امریکہ کے درمیان جنگ ہے. اب جنگ ہتھیار کی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے ایٹم بنا دیا ہے. ایٹم اگر چلے گا تو چلانے والا اور جن پر چلے گا دونوں غائب ہو جائیں گے, کوئی زندہ نہیں رہے گا. تو انہوں نے کہا کہ فتح بغیر جنگ. 1999 امریکہ نے کوشش کی کہ روس کامیاب نہ ہو سکے, وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گیا. بحث نہیں اس پر, وقت نہیں. اب امریکہ 1999 قریب آ گیا, لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا کہ پوری دنیا پر میں قبضہ کر لوں گا. پاکستان نے ایٹم بم بنا دیا. 1999 کا خواب پورا کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی. مسٹر پرویز مشرف کب آیا ہے؟ 1999 میں. تو پاکستان رکاوٹ بنا ہوا تھا امریکہ کے 1999 کے عالم اسلام کے غلبے پر. کون آیا 1999 میں؟ مشرف نہیں, مزرت. پرویز مزرت نہ پکا یاد بات کو بھولیا تھا میں دل کون ایک مرے سہی. پرویز مزرت جہاں وجود کو سوائے مسلمانوں کو تکلیف دے دیا کچھ نہیں مل سکتا. شاید نام دا زہر اثر نہ کرے لیکن ایندہ دنگیا ہوا مسلمان نہیں رہ سکتا. پرویز مجرد کدن آیا؟ 99. پہلے کیوں نہیں آیا؟ پہلے خواب ہا جو پورا تھی گے سی این کرے سوں کچھ نہ کیا. طالبان نے بمبو چاڑی رکھا, انہوں نے بلہا چڑھائی رکھا, انہوں نے آگے چنگھڑ نال نہیں نکلتا. یہ آ گیا 12 اکتوبر کو آیا. انہیں آمن نال انہاں قوتاں دے تے ہاتھ گھتیا جیڑیاں قوتاں امریکہ دے خلاف لڑدیاں پئیاں. طالبان, مدرسہ, علماء, دینی ادارے, مسجد. اسلام ہی نہ جرائے نہ آندے. مسجد ہے, مدرسہ ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, علماء ہیں, صلحاء ہیں, اتقیاء ہیں. اس اللہ دے رسول نال ان کی وفاداری دا اطاعت دا وعدہ کرن والے یہ ہیں. مختصری کو سمجھو, ان کو پہلے کنہا لوگوں نے کام شروع کیتا اسا نہ سمجھا, اسا ہونی کہہ نہیں سمجھا. اسا دے مولوی میں آدھر آندے انہاں نے کہے تو چیک رکھ, ہاں تو حق دے میں دے دکھنا کوئی نہیں آندا, تو اپنا بھیڑ رکھ, ہاں میں دلا تو کنجر نے اپنا کام کر. این جی اوز, روٹری کلب, لائنز کلب, سول سوسائٹی, ملٹی نیشنل کمپنی, یہ او قوتاں ہیں جنہاں نے پاکستان دے وچ ساری نوی نسل کو دین کو بیگانہ کیتا, عورت دی جنسی حوث کو مٹاؤن واسطے قربت اور ان کو حاصل کرنا آسان بنایا. عورت کو پردے کو کڈھن واسطے ان کو دولت دی لالچ دیتی. 20,000 تنخواہ, 30,000, 40,000, 50,000. موبائل بھیج دیتا, موبائل لڑکیاں کو دیوایا. رات کو 12 بجے کو لا کے سویر 6 بجے تک ٹیلی فون مفت. ان کی ماں دی فیکٹری چلتی ہے رات کو 12 بجے کو فیکٹری, تاکہ ٹیلی فون دیتے جو مرضی کرنے میں کرو. یہ ہم او طریقے او حربے کہ مسلمانہ دی اولاد کو, نوجوانہ کو, اور چھٹی چیز انگلش میڈیم سکول.
تاکو نہیں سمجھ آئی ادھڑی تاکو سمجھ آ گئی نہیں چاہیے جنہوں نے 10 سال پہلے اپنے بچے کو انگلش میڈیم سکول بھیجا ہے آج ان کو نماز دا پابند بنا دکھا، آج ان بچی کو پردہ کروا دکھا، آج ان بچی کو خدا شناس بنا دکھا، آج ان بچی کو اتھو تین جڑی قمیض پوائی اے رہا کے تے پورے باہوں والی قمیض پوا دکھا، جڑی بچی کو پرائمری کی کلاس کو لا کے کھلے وال رکھن دی عادت پئی ہے ہون او گوت نہیں کریں دی۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں، این جی اوز، روٹری کلب، لائنز کلب، بیا انگلش میڈیم سکول تے سول سوسائٹی، اے سب یہودیاں دے ماتحت چلتے پے۔ کتاب نال حوالے نال ثبوت دے سا غلط ہوئے جو مرضی سزا دے، صرف دسنا یہ چاہنا کہ کافر ساکو کفر دا غلام بناون واسطے، ساکو سارے خدا تے پیغمبر دا مخالف بناون واسطے، ساکو اپنی تہذیب تے اپنے طریقے اتے چلاون واسطے وہ انہاں ذریعہ دے نال سارے اتے حملہ کیتی تے 7واں حملہ فوج دا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ دے انسانوں وچوں اہل ایمان دا سب تو شدید دشمن یہودی تے باقی سارے مشرک۔ یہودیاں دا نام گھدے بنا مشرکاں دا نام ہی گھدا۔ آج نیٹو فوج سارے مشرک قوماں دیاں فوجاں شامل ہیں، کیا کو مارن واسطے؟ مسلمان کو مارن واسطے۔ الکفر ملت واحدہ۔ ساری حالت کیا ہے؟ آج اسا ہوں قرآن کو جڑے قرآن دے بارے سارے دنوں دے وچ دماغاں شکوک و شبہات پیدا کیتے رہنے پے۔ ہائے ہائے این قرآن دیاں علماء آدھن صاحب الاتقان فرمینن 6666 یا 6616 آیتاں ہیں، 500 آیتاں دا تعلق آدھن کے احکام نال ہے، 750 آیات دا تعلق علم سائنس نال، علم مادیات نال۔ جیڑے اللہ نے سکو بھیجے ہی مادی دنیا بچے، ای مادی دنیا کو نفع چاون دا علم بسارے واسطے حرام کی میں کر لے سی۔ زکاة اتھیں رہ کے دیونی ہے، سونا چاندی اتھیں ہے، تجارت اتھیں ہے، کاروبار اتھیں ہے، ترکہ جائیداد میراث اتھیں ہے، تے ساری کائنات بشک ذکر کیوں کی تسن فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس۔ کیوں ادھر ذکر فرمائے؟ کیوں نہرہ نہ ذکر کیتے سے؟ چھڑا نہرہ نہ ذکر کر لے گیا بما ینفع الناس۔ ڈیم بناؤ، پانی جمع کرو، دریا دے وچ مختلف علاقہ نہرہ کڈو، آبیاری کرو، زراعت باغبانی کاشتکاری کو ترقی دو۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ لوہے دا ذکر کیوں فرمائے؟ آسمان دی ساری حقیقتاں کائنات دے رابطے واسطے اللہ نے اپنے نظام قدرت دے توجہ کی، لیکن دیکھو تو صحیح میں بنایا کہ ہم تمہارے واسطے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ کون آجے کہ اسلام مادی ترقی تو رکھیں دے؟ وہ جاہل مطلق ہے، جاہل مطلق، پردے درجہ بے وقوف، احمق اور قادم، دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن اسلام اور مسلمان۔ سب کچھ قرآن اس موجود ہے۔ عبادات یہ الگ شعبہ ہے، تجارت، سیاست، حکومت، جنگ، امن، صلح، ان کے قوانین کوئی نہیں، ان کے ضابطے کوئی نہیں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ کیا ہے؟ سب کچھ موجود ہے۔ بدبختی شادی ہے جو سائیں کو پڑھوں تو صرف اپنی ملازمت واسطے، چودھری صاحب کی مسجد، خان صاحب کی مسجد، مغل صاحب کی مسجد، نواب صاحب کی مسجد دا نوکر کون؟ مولوی۔ اللہ دا نوکر تے نہ بنے ہو۔ میں اگے پوچھا بلا پوچھتا میں کو دسو تو صحیح، اے مسجد جو مردے دھواون والا پھٹا تے مردے چاون والا کھٹڑا کڈن تو آئے تے کیوں آئے؟ مردے دھواون تے مردے چاون مولوی کی ذمہ واری ہے۔ نبی علیہ السلام نے چوکھے مردے دھوائیں، ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، علی المرتضیٰ نے، حسینان کریمین نے، صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین،
دساؤ عبد القادر جیلانی نے کتنے مردے دھوائے، خواجہ حسن بصری نے، جنید بغدادی نے، سری سکتی نے، ابو یزید بستانی نے، ہاں جی شاہ بہاء اللہ زکریا نے، ان چلو وہ دساؤ کہیں دا نہ تک ہندو خواجہ غلام محمد الدین پوری نے چوکے مردے دھوائے. خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ، یہ انگریز نے ڈیوٹی لائی ہے کہ جیندیاں دی رہنمائی چھوڑ تو مردے سنبھال. مسجد مردیاں دے پھٹے واسطے کوئی نہیں، جیندیاں دیاں صفاں ہوندیاں نماز پڑھن واسطے، منبر جیندیاں واسطے، مصلی جیندیاں واسطے، محراب جیندیاں واسطے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تدعو تو مراد کیا ہے؟ صرف دعا. اللہ دا دین مسجد ایک بیان تھے، نبی نے بیان کی تھی، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار نے، جوانان اہل بیت نے، علماء امت، فقہاء امت، صلحاء امت نے، سب نے تے دین تے جیندے واسطے ہدل للناس، ہدایت جیندے انساناں کی، مردے کو کیا ہدایت دے تو. اللہ پاک نے سب کو جیندے بیان کروائے. ہن ساری مرضی کہ اساں ایندے کولوں پورا پورا نفع چاہوں. بنو امیہ نے حکومت قائم کی تھی اندلس دے وچ، عبد الرحمن الداخل امویہ 115 آدمیاں دے نال گیا تے اپنی جان بچیندا عباسیہ کولوں بھج کے اٹھاں. اللہ پاک نے ہوں دے داخل کو اسلام تے مسلمان دے غلبہ اور ترقی دا سبب بنایا. 800 سال اندلس دے تے سپین تے مسلمانوں نے حکومت کی تھی. اج دنیا میں جتنے مادی علم ہیں سارے میں ساری دی بنیاد علمی، تحقیقی، عملی مسلمانوں نے رکھی. یہ مسلمانوں دی ایجاد ہے. اکھ دا علاج مسلمانوں دی ایجاد ہے. مسلمانوں نے اکھ دی مرض سے 200 مرض ہیں. آپریشن مسلمانوں دی ایجاد ہے. بھئی بے شمار چیزاں، ہوائی جہاز دا نقشہ حکیم ابو العباس فرناس انہیں ایجاد کیتا. 2 پر بنایا، پر بنا کے پہاڑ تو دھڑکا مار کے 3 میل تک فضا اڈیا. مصنوعی چند مسلمانوں کے زمانے بنیا. بھاوے بادشاہ نے بنایا اپنی محبوبہ کو خوش کرنے واسطے. ہاں قصر زہرا ان کی زینت واسطے انہیں بنایا. ایک خوہ دے وچ پورے اتنے ٹائم دے او چاندر چل رہا جتنے ٹائم تے آسمان تے چل دے. شام نال او طلوع تھیندا ہا ول ہولے 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 2.5 میل دی بلندی تے ونج کے بائے پاسو خوہا جڑے آسمان دا چاندر غروب تھیندا ہا او غروب. ہارون رشید دے زمانے وچ ایہو جی گھڑی بنائی گئی کہ گھڑی دے وچ جڑے ٹائم دا پتہ کرنا ہویا ایک گھوڑا نکلدا ہائی لکڑی دا بنیا آیا، لیکن اون دے وچ انہاں نے آلات ایہو جدائے کہ جویں زندہ شے نکلدی ہے. بوہا کھولے گھوڑا نکلے، اون دے ایک سوار بیٹھا ہوندا ہا، اُتے ایک گھنٹی لگی ہوندی ہے، اون دے ہاتھ وچ ہتھواڑا ہوندا، او ایویں مرے دا ٹڑاؤں ایک وج گیا، والا آویا 2 وجا دے گیا، والا آویا 3 وجا دے گیا. مسلمانوں نے ایجادات کی تھی. مسلمان کو شکست جڑی ہے اصل اللہ تے اون دے رسول دی اطاعت کو گریز، اللہ دی نافرمانی، حلال حرام دی پابندی نہ کی تھی. مسلمان بادشاہ نے کافر بادشاہ والے طریقے اختیار کیتے. مسلمان واسطے جائز کوئی نہیں کہ لوگوں دے اموال وچوں ٹیکس لا کے، زکات گھن کے، صدقات گھن کے، جزیہ گھن کے، ہاں جی اشارہ کھن کے آدیانہ مالیانہ وغیرہ تو کو اپنے محلات، اپنے تمطراق، اپنے شاہی لباس فاخرہ ایندے واسطے بڑی جائیداد میں استعمال کرے حرام. مسلمانوں نے شروع کیتا، اللہ پاک نے اپنی نصرت دا ہاتھ چاہا. انہوں نے کافران دا طریقہ اختیار کیتا. ڈاڑھے کافران نے کوڑے کافران کو مار دا. اصلی کافر نقلی کافر تے ڈاڑھے تھی کہ جی میں آج سادے تے ڈاڑھے تے کروں. نام غلام محمد داڑھی رکھیں دا نہیں، نام غلام محمد زال دا پردہ نہیں کرنے دا. خدا کو نہیں ڈردا زال دے میں گزاری میں گھور کے جا دیکھے نا 6 مہینے دی قبضی دی کھلی دی ہوں گی. وہی وجہ ہے کیا تھی بات اٹھیں ڈریس تھی گے مر میں دے نام مراد زال دے میں ایک اونجی تڑی نہیں سہ سکتا اے بھولو. بھائی بوٹا نا تیرے اتنے خدا کی رحمت آوے. زن مریدہ جھڈوا
لال دیکھو یہ میسا بان کے کھڑا دے جی میں تو پتر ہوئے لاکھ دی اللہ نہ تے نام مرادا بوٹی نے مردہ ویجوان تیرے کو نو چنگا باہر کے تلے ہی جی 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 اپریشن تک کروا بھیڑ مانوانی ہوں گی محمد سلیم کی بجائے اپنا نام مسز صدیمہ نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ دا حفصہ دا صفیہ دا میمونہ دا ام سلمہ دا زینب دا ام حبیبہ رملہ دا خامت بن کے رسے کا مسلمان مردہ خامت بنی تو میں محمد دی اتباع کروں ازواج مطہرات و بنات طیبات صحابیات اہل ایمان دیا ایمان والیاں عورتوں کو میری تیری ماں بہن دھیوا سے اللہ پاک نے نمونہ بنائے تاکہ اپنی ماں بہن ڈھین واسطے ازواج مطہرات والا بنات طیبات و طاہرات والا صحابیات ایمان والیاں والا جنتیاں والی مائیاں دا سا کو طریقہ چنگا نہیں لگتا نام مراد بسوں کمھارن پھٹی کھڑی ہے کہ میں ہم چوٹی نہیں کریں گے تے کو لڑن دے بھو نام مراد میں بیوٹی پارلر اس بیٹھا پارلر اس بھئی نہیں تے ان کو سندھیا دے وارے چ بھیج ان کو ہوں وارے بھیج دیتا صرف او بو بکرے ہوں بو 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 او اینا میک اپ کرے سن جھلی دی نہیں کچھائیں تو میں آکھے بیوٹی پارلر وچ بیٹھا بیوٹی پارلر کس واسطے بیٹھی تے کو خامن نے آکھے جن کو پرنیجی ہے ہوں دے واسطے تے ایویں ودی ہوندی کہ چین نہیں بھج وینی اٹھا نہیں پھونڈن اکھاں ایک بال کھلے ککھ بہار سیرے ہتھاں کو پھوسی لگی ہیں اکھ چ جھگیاں نک دے تے گھیسیاں لگیاں منہ چ جھگوں پیرے وچ چکڑ چولو تے کھیر بال دا تے بھاجی ویٹی ہوئی اے میک اپ خامد واسطے کہ جے او چھڈواوے چاک نہیں ہے کہ نکے دماغ کن اور نام مراد بھیجتا جو ہے جٹی ہے کہ گھر چھوڑی ہوئے دردہ وال بلدہ دی بوہے جو آگے نکی کو پوچھ دے کہ تیری اماں بیٹھی ہے یا اندر چلی ہے بات این کر کے بداؤں دے جل تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بلا کو کام تو جل تو جلال تو صاحب کمال بازار بدی ہوں دی تہیں دا خام دی دے پیچھو ٹوٹ دے کوئی اشارے کرے دے کو سمجھ نہیں آندا کہ ہے تو بیدی اتھا نقشہ ہی دیا ہوں ان کو آدھے خامد بدارج این شکل سورج بدی ہے سننی دی یہ ہو جائے سوٹ او ہو جائے بوٹ تو او ہو جائے بوٹ ٹانگے آدھے کو ٹانگے دا ہوش نہیں لاندہ چلے دا کہ نہیں ہے دے دا کہ نہیں ہے وہ بیگن آدھے دے وہی نہ ظاہر تیرے بن کھوڑوں دے سردار کو او کیسٹ لا دیں دے تیرے بن نہیں جینا نہیں جینا نہیں اے بغیرت دلو پیو نال ودے کیا کیسٹ سندا بیٹھے ہے اب بھر جلا اے خامد ہے لا خدی اللہ نہ تی نہ مرادہ نہ سنبھال سکتا ہمیں تے نہ پیا پرنی جی ہاں عمر دا ٹک مار کیا کی میں اپنے کی تے قبول کی تھی اے کوچوان دا جو دلہ بنیا کھڑی رنگ تے دی تے بنا جو کہ کوچوان دے نال بڑھائیے ڈرائیور دے نال بڑھائیے دلوا زال تے دی تے مزے او بڑا چلے تو چھڑا رپھو وہاں بیٹھا نہیں میں لوس مار بیٹھا نہ من سونے نبی دا آکھا نہ کاجو کو میں کو اے داسو اے کہے چلو تا کو نہیں پتہ رہتا نزدیک آلے تا رسو اینک دا کور انہیں ویچ کیا ہے کیوں دی پتہ کیا ہے نہ رنگ دا نہ روپ دا چنگی ہے گندی ہے شیشہ کالا ہے چٹا ہے نظر آدھی ہے دھوپا دی ہے نہیں پتہ لگتا تو جب پتہ ہی نہیں لگتا تو وال پسند نا پسند دا مسئلہ ہی ختم تھی
ٹھیک ہے نا ختم. اللہ سے ہی بناون والا ہے پر جد حکمی ہوں خدا دیتے جے ان کو حسن و جمال بڑائی مرد واسطے تو مرد کو ہی دے قریب آون ہی کو مرد دے قریب وجن دا قانون دیتے کام ہوئے او زنا تھی ویندے او حرام تھی ویندے او نکاح تھی ویندے حلال تھی ان دا ثواب تھی ویندے ان دا گناہ تھی او جنت اس لگا ویندے اے جہنم وچ ویندے. حضور نے فرمایا شادی شدہ آدمی دے ایک نفل دا او 200 نفل دا ثواب ہے. نکاح والے اجر او حلال ہے او حرام. جیڑی دکان بند ہوئے اندر تو سودا گنن ویسو کیوں وہ دکان کہ نہیں بند ہے خود ہی ہو گیا وقت سودا گنیا وقت بکے پومیا کہ سودا کی مل دینا کھوڑی کس واسطے بیٹھی. آپ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اے ہے کنجی ہوئی دا تے ننگی دا فرق. کتا بکریاں دے نال بدہ ہوندے تے بکری کو نہر پوے نا کتا جیندے ہوندا ہولا ہے لیکن نہر تے شیر کوئی پے ویندے جب تک جیندا ہے اپنے مال دی طرف وہ شیر تے نہر کو نہیں آون دے ہی بکری دی کھل لہا کے ان کو رکھ اوہ کتا پہلے کھاون کی پیاسی پہلے کجی ہوئی ہے اے محافظ ہے ہو ننگی ہے کھاونا اوہ کتا کجی ہوئی ہے محافظ ہے ننگی کو وہی کھاسی. انکار گال سمجھاون دیے استغفر اللہ تعالی ربی من وعدہ کرو کہ اساں اپنیاں دھیاں بھیڑاں کو بیویاں کو پردہ کروے سو. جیڑا مسلمان ہے کلمہ گو ہے ہاتھ چچا کے آکھے اساں اپنی دھیاں بھیڑاں کو گھر والیاں کو ماواں کو انہاں کو پردہ کروے سو انہاں کو 5 وقت دی نماز دا پابند کرے سو. امے ابے کو ہاتھ جوڑ کے محبت نال انہاں کو ڈانٹ کے نہیں آکھیا ون سکدا منت کیتی ون سکدی پیراں دے مروڑے چا دیو تیرا کوئی چمو چا کے ابا صحیح اٹھو میں پانی بھر دینا میں تو وضو کر دینا. بیوی کو ڈانٹ کے آکھ سکتے دھی کو آکھ سکتے پتر کو آکھ سکتے نوکراں کو آکھ سکتے دکان بند کر دیو جڑے اذان تھی وے رازق اللہ کافروں کو دیں دے تے کو نہ دے سی کرار بھوکے ون ماندن خواہ او تو نماز نہیں پڑھ دے تو اللہ دا آنکھا منے سے جڑے اللہ تے کوئی نماز سے چھڑے نہ پہ ان کو پتہ کہہ نہیں جو دکان تھوڑی بیٹھے رزق واسطے اور دے رازق میں ہاں تو میرا ہوکا سن کے آگ اسی دیکھ میں تے کوئی رزق دی برسات کی نہ دینا. گال کو سمجھ آئی؟ اللہ باغ تعالیٰ میرا آمنا باہنا سننا سناونا قبول و منظور فرما دے. یاد رکھو اپنے دشمنوں کو جہے طریقے نال ساڈے ملک کام کرنے پین ججاں دی بہادری واسطے جڑی سول سوسائٹی ہے اندر کون کون ہیں مرزائی ہیں بابی ہیں بہائی ہیں آتش پرست مجوسی ہیں اندر عیسائی ہیں اے او بابی بہائی مجوسی مرزائی او ہیں. امریکہ میں سول سوسائٹی انہاں لوکاں دی جماعت ہے جڑے صرف یہودیاں دی حکومت انہاں دی تہذیب تے امریکہ دا سرمایہ دارانہ نظام قائم کرن واسطے کام کریں گے. این جی اوز بھی وہ ہیں روٹری کلب بھی وہ ہے جی لائن کلب بھی وہ ہے لائن کلب اے کہندہ نشان ہے یہودیاں دے 12 قبیلے میں جو ایک قبیلے دا نشان شیر ہا اے لائن کلب وہ ہے. اپنے دشمنہ کو خبردار رہو مسلمان عمراء رؤساء علماء اپنی اپنی ڈیوٹیاں کو سنبھالو مسلمانہ دے ایمان کو بچاؤ. اتحاد سادہ دین دے غلبے واسطے کیویں سب اساں اللہ کے اللہ دے رسول دی اطاعت تے متحد تھی او اتحاد سادہ کام آسی ایسا سارے دے سارے ایک اللہ
پھر رسول دی اطاعت تے متحد تھی ونجوں ان دی اطاعت جہاد بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حکومت بھی ہے، خلافت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ پاک تعالیٰ میرا آونا باہنا سب دا سننا سناونا قبول و منظور فرماوے۔ بس میری ایشو خواہش ہے کہ کوئی تو پرچم لے کر نکلے، کوئی تو پرچم لے کر نکلے اپنے چاک غریباں کا، چاروں جانب سناٹا ہے دیوانے یاد آتے۔ ہاں ابا جی پڑھنے ہوندے ہم کہ اے جڑا ہے تو غزل بھی گال، غزل دے وچ اشارے کنائے بے ہوندے سمجھاون دیا ہوندے۔ خوشا و دیوانگی کا عالم، خوشا وہ دیوانگی کا عالم کہ ہوش دنیا کا ہو نہ دین کا، بس ایک سر، بس ایک سر ہو اور ایک سودا کسی کے گیسو عنبری کا۔ اور یہ بھی پڑھ دیں، یا تو نے کیا کہا واعظ، یا تو نے کیا کہا واعظ نہ جانا کوئے جانا میں، یا تو نے کیا کہا واعظ نہ جانا کوئے جانا میں، ہمیں تو رہ ربوں کی ٹھوکریں کھانا مگر جانا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والمعصومین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل الدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔